جب محبتوں کے گھر میں انا کی دیواریں اٹھ جائیں تو رشتے بکھرنے لگتے ہیں۔ جمع تقسیم کی اگلی قسط میں وہ طوفان آنے والا ہے جو رفیق صاحب کے بنائے ہوئے آشیانے کو زمین بوس کر دے گا۔ کون ساتھ دے گا اور کون جدا ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں ڈرامہ سیریل جمع تقسیم کی مکمل کہانی۔ ڈرامہ سیریل جمع تقسیم کی اگلی قسط میں کہانی ایک نازک موڑ پر داخل ہو چکی ہے، جہاں رفیق صاحب کے بنائے ہوئے گھر کی بنیادیں ہلنے لگی ہیں۔ برسوں کی محنت، اصرار اور خلوص سے جوڑ کر رکھا گیا یہ گھر اب ٹوٹنے کے دہانے پر ہے۔ قیس اور لیلی کی نئی زندگی اس کہانی کا پہلا دراڑ بن کر سامنے آتی ہے۔ لیلی جو خوابوں کے محل میں رہنے آئی تھی، اب حقیقت کے کڑوے ذائقے چکھ رہی ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کی روایتیں الجھنیں، ساس کے طعنے، بھابھیوں کے طنز اور روزمرہ کے جھگڑے اس کے ارمانوں کو توڑ دیتے ہیں۔ قیس جو دل سے اپنے والدین کا فرمانبردار بیٹا ہے، اپنی بیوی کی خوشی کے لیے والدین کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جب وہ الگ گھر میں شفٹ ہوتا ہے تو دل کے کسی کونے میں احساس جرم اسے کھائے جا رہا ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ جیسے اس نے والدین کو بڑھاپے میں تنہا چھوڑ دیا ہو۔ دوسری طرف رفیق صاحب کے گھر میں ذیشان کی وجہ سے کشیدگی بڑھ جاتی ہے۔ سدرا کے ساتھ اس کی بدتمیزی نے حالات کو نازک بنا دیا ہے۔ سدرا کا والد اس واقعے کو کسی صورت برداشت کرنے کو تیار نہیں اور اعلان کر دیتا ہے کہ ذیشان اب اس گھر میں قدم نہیں رکھے گا۔ ذیشان کو مجبوراً ہاسٹل بھیج دیا جاتا ہے، لیکن اس کا دل گھر کی دیواروں میں اٹکا رہتا ہے۔ ایک دن وہ چھپ کر واپس آتا ہے تو سدرا کا والد اسے دروازے سے ہی دھکے دے کر نکال دیتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ذیشان کے والدین تڑپ اٹھتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ذیشان کو بھی کاروبار اور رہائش میں الگ کر دیا جائے تاکہ مزید تلخیاں جنم نہ لیں۔ ذیشان کی والدہ کے دل میں اب بھی یہ خیال ہے کہ سدرا ہی ان کے بیٹے کے لیے بہتر ہے، اسی لیے وہ سدرا کی والدہ سے کہہ بیٹھتی ہیں کہ ہم سدرا کا رشتہ ذیشان کے لیے مانگنے آئے ہیں۔ مگر یہ بات سدرا کے والد کے لیے آگ کی چنگاری بن جاتی ہے۔ وہ سخت غصے میں آ جاتا ہے اور گھر میں طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ رفیق صاحب جو ہمیشہ صبر و برداشت سے کام لیتے ہیں، اب ان کے چہرے پر بھی شکستگی کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ کیا واقعی جوائنٹ فیملی کا یہ نظام اب ممکن نہیں رہا؟ کیا اب ہر شخص اپنی زندگی کے خول میں بند ہو چکا ہے؟ ان کے لیے یہ سوچنا بھی کربناک ہے کہ وہ بچے جنہیں محبت سے پروان چڑھایا، آج ایک دوسرے سے دور ہونے پر تلے ہوئے ہیں۔ اب ان کے دل میں خوف سر اٹھا رہا ہے کہ کہیں وہ گھر جو انہوں نے خوابوں کی طرح بنایا ریت کے ذروں کی طرح بکھر نہ جائے۔ قیس اور لیلی نئے گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ چند ہفتوں بعد وہ اپنے والدین اور بھائیوں کی فیملیز کو دعوت دیتے ہیں۔ جب تمام لوگ ان کے گھر آتے ہیں تو وہ ان کے آرام دہ ماحول، عمدہ کھانوں اور صفائی ستھرائی کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ سب تعریفوں کے پل باندھتے ہیں کہ قیس اور لیلی کا نیا آغاز کتنا پرسکون لگ رہا ہے۔ یہ لمحہ وہ موڑ بن جاتا ہے جہاں سب محسوس کرتے ہیں کہ شاید الگ رہنا برا نہیں، بلکہ کچھ سکون، کچھ خوشیاں اور کچھ آزادی بھی دے جاتا ہے۔ اب ہر فیملی کے اندر مقابلہ سا شروع ہو جاتا ہے، کون زیادہ خوشحال ہے، کون زیادہ مہنگا کھانا پکاتا ہے، کس کے بچے زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ رشتوں میں محبت کی جگہ اب تقابل اور انا نے لے لی ہے۔ ادھر رفیق صاحب خاموشی سے یہ سب دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ماضی کے وہ دن گھوم جاتے ہیں جب ایک ہی دسترخوان پر سب اکٹھے بیٹھ کر کھاتے تھے۔ بچوں کی ہنسی گھر کے صحن میں گونجتی تھی اور محبت کی روشنی ہر دل میں زندہ تھی۔ اب وہی گھر خاموش ہے، دروازوں کے پیچھے سرگوشیاں ہیں، ایک دوسرے سے چھپ کر کیے گئے فیصلے ہیں اور دلوں میں شک و گمان کے کانٹے اگ آئے ہیں۔ ادھر ذیشان اپنی ماں کے ساتھ کاروبار کے معاملات میں دلچسپی لینے لگتا ہے۔
وہ چاہتا ہے کہ اپنی الگ شناخت بنائے، مگر دل کے کسی گوشے میں اب بھی سدرا کی یاد ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی غلطی نے سب کچھ برباد کر دیا، مگر وقت پلٹ نہیں سکتا۔ وہ ایک موقع چاہتا ہے کہ خود کو ثابت کر سکے۔ دوسری طرف سدرا بھی اندر سے ٹوٹ چکی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ذیشان سے دوبارہ تعلق ناممکن ہے، مگر اس کے دل کی گہرائی میں کہیں ایک نرم سا گوشہ اب بھی زندہ ہے۔ لیلا اب اپنی نئی زندگی میں مطمئن ہے، مگر جب کبھی ساس یا نند کی باتیں یاد آتی ہیں تو آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ کیس بھی اندر ہی اندر والدین کی تنہائی کا احساس محسوس کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کاش سب سے پہلے جیسے رہ سکتے، مگر اب واپسی کا راستہ نہیں۔ رفیق صاحب کے لیے اب فیصلہ کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ جب وہ سب کو اکٹھا بلاتے ہیں، دل تھام کر ایک اہم اعلان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سب اپنے اپنے گھر اور اپنے اپنے کاروبار سنبھالیں۔ ان کے یہ الفاظ کسی دھماکے سے کم نہیں ہوتے۔ سب کے چہروں پر حیرت اور دکھ کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، مگر دل کے کسی کونے میں سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہی فیصلہ درست ہے۔ اب ہر بیٹے کا اپنا گھر ہوگا، اپنا نظام، اپنی ذمہ داریاں۔ کیس کے دل میں امید جاگتی ہے کہ اب وہ والدین کو اپنے پاس بلا کر سکون دے سکے گا، لیکن باقی بھائیوں کے دل میں بھی یہ خواہش ہے۔ اب ایک نیا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ والدین کس کے ساتھ رہیں گے؟ محبت کے اس امتحان میں ہر ایک خود کو حقدار سمجھتا ہے۔ آنے والے ایک ساتھ میں یہی سوال مرکزی نقطہ بننے والے ہیں۔ کیا والدین ایک بیٹے کے ساتھ جائیں گے یا اپنی تنہائی کو ہی ہمسفر بنائیں گے؟ کیا رفیق صاحب کا گھر ہمیشہ کے لیے تقسیم ہو جائے گا یا کسی معجزے سے دوبارہ جڑ پائے گا؟ جمع تقسیم کی یہ قسط انسانی رشتوں کے اس موڑ کو دکھاتی ہے جہاں محبت، ذمہ داری، انا اور قربانی ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں۔ ہر کردار اپنے حصے کی سچائی اور کمزوری کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کبھی کبھی رشتوں کو بچانے کے لیے فاصلہ ضروری ہوتا ہے، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ فاصلہ ہی رشتوں کو ختم کر دے۔ آخر میں جب کیس اپنی ماں کے ہاتھوں کی چائے پیتا ہے تو لمحے بھر کے لیے سکون محسوس کرتا ہے، مگر اگلے ہی لمحے آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اب سب کچھ ویسا نہیں رہا۔ رفیق صاحب کا گھر جو کبھی محبت کا قلعہ تھا اب تقسیم ہو چکا ہے۔ جمع کے بعد تقسیم اور تقسیم کے بعد شاید احساس نقصان باقی رہ جائے گا۔ اگر آپ کو یہ تبصرہ اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ نگہبان۔